ٹھیک اس وقت افنان کو لگا کہ یار اس کے ہاتھوں تو 6 افراد کا قتل ہو گیا. اس کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یار گاڑی کے اندر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس کی نظر غالباً صرف گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی عائشہ پر تھی, کیونکہ اس حادثے کے پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس واقعے نے, یقین جانیے, جو 14 سال کے لڑکے ہوتے ہیں نا, 14-15 سال کے لڑکے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک عجیب سا جوش ہوتا ہے کہ یار ہمیں شکست کیسے دے دی, ہمیں دھکا کیسے دے دیا, ہمارا گریبان کیسے پکڑ لیا, اور وہ بھی دوستوں کے سامنے. میرا دوست برابر میں بیٹھا ہوا ہے, پیچھے میرے دوست بیٹھے ہوئے, اس نے میرا گریبان کیسے پکڑ لیا, اور اس کے بعد جب وہاں سے جاتا ہے, لیکن اس کو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ یار میرے ہاتھوں اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے, اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے کہ شاید ساری زندگی مجھے اپنی جیل کے اندر گزارنی پڑ جائے گی. لیکن کچھ لوگ اب افنان کو کس طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یار افنان نے صرف گاڑی سے ایک حادثہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب, افنان حادثہ کیس جو اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے, لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے میں میک ڈونلڈ چوک کے بعد یہ حادثہ پیش آیا تھا, جس میں افنان والی گاڑی نے, جو کہ تقریباً 160-170 کی سپیڈ پر تھی, اس گاڑی نے ایک ایسی گاڑی کو ٹکر دی جس کے اندر 6 افراد سوار تھے, اور وہ 6 افراد موقع میں ہی موت کے منہ پہ چلے گئے. اس کے اندر ایک 4 ماہ کا بچہ شامل تھا. یقین جانیے اس کی موت کا مجھے شدید دکھ ہے. ایک 4 ماہ کا بچہ جو حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلا گیا. اب اس واقعے کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں, کچھ نئی انکشافات نکل کر سامنے آئے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنا بڑی ضروری ہے. اس کیس کو, جو کہ اب ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکا ہے, سوشل میڈیا پر لوگوں کے جذبات, احساسات, سینٹیمنٹس اس کیس کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. آپ یقین جانیے میرے پاس بے تحاشا روزانہ کی بنیاد پر میسیجز آتے ہیں. ہر میسج کا تو میں اس طریقے سے رپلائی کر بھی نہیں پاتا جس طرح کی میں رپلائی کرنے کی بات کرتا ہوں, لیکن بے تحاشا میسیجز میرے پاس ہوتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جناب افنان بے قصور ہے, افنان نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا, افنان سے یہ حادثہ ہو گیا. ہاں, اس نے 2 غلطیاں کی. ایک غلطی, ایک انڈر ایج ہو کے اس نے گاڑی چلائی. اس کو وہ گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی کیونکہ اس کی وہ ایج نہیں تھی. اس نے اس کی خلاف ورزی کی, اس نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلائی ہے. اس کے گھر والوں نے اس کو گاڑی کیسے دے دی, یہ سوالیہ نشان ہے, اور اس کی سزا ملنی چاہیے. دوسری بڑی غلطی کہ گاڑی آپ چلا رہے ہو تو 160-170 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہے ہو. آپ اتنی سپیڈ پر گاڑی چلا رہے ہو جو کہ سب سے بڑی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے. اتنی سپیڈ میں گاڑی تو موٹر وے پر چلانے کی اجازت نہیں ہوتی. خیر, یہ 2 چیزیں, ان کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ایک رائے یہ ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں, اور وہ مجھ سے اس بات پہ بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ جناب ایک تھیوری ہے. ایک تھیوری یہ ہے جو کہ رفاقت صاحب بتا رہے ہیں. ایک تھیوری یہ ہے جو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں. ایک تھیوری یہ ہے جو کہ جنہوں نے اس سارے واقعے کو وٹنس کیا وہ یہ بات بتا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس حادثے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے میں جو دوسری گاڑی جس کو حادثہ پیش آیا, وہ گاڑی حسنین چلا رہا تھا. حسنین اس گاڑی سے اتر کر آتا ہے, یہاں سے افنان گاڑی سے اتر کر آتا ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ افنان اس گاڑی کے اندر لڑکی کو تنگ کر رہا تھا. بچیاں جو شادی کی تقریب سے تیار ہو کر آ رہی تھیں, تیار ہو کر واپس آ رہی تھیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے خوبصورت لگ رہی ہوں گی, پیاری لگ رہی ہوں گی. اللہ ہر ایک کی بیٹی, ہر ایک کی بہن کی عزت کو بحال رکھے, عزت کی حفاظت کرے, میری دل سے یہ دعا ہوتی ہے. لیکن افنان اور وہ جو 4 دوست تھے, وہ ان کی نظر اس پر پڑی ہوئی تھی. اب انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی, ہاتھ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے حسنین نے گاڑی روکی, اور اتر کر جب آیا تو یہاں سے افنان آیا. اب افنان 14 سال کا ہے, وہ 27 سال کا تھا, جو کہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر اپری ہینڈ کس کا ہوگا, اوپری ہینڈ کس کا ہوگا. وہ دھکا وکا پڑا, اس کو تھوڑا بحث مباحثہ ہوئی. اتنی دیر میں رفاقت صاحب اپنی پیچھے سے کلٹس گاڑی کے اندر آ گئے, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا, اور بیٹے کو ڈانٹنے کے بعد گاڑی بٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ تم جاؤ. اور پھر افنان کو بھی بولا کہ یار ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, بیٹا آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو, آپ کے گھر میں بھی جو ہے وہ بہنیں ہوں گی, مائیں ہوں گی, تو آپ یہ حرکت نہیں کریں. اس کے بعد افنان کو آتا ہے غصہ, وہ اس گاڑی کو آ کے کرتا ہے ہٹ, اور جب وہ ہٹ کرتا ہے تب رفاقت صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ حادثہ پیش آیا, لیکن جب یہ حادثہ ہو رہا تھا, جب ہو گیا حادثہ, تو ہمیں لگا کہ یار یہ نارمل حادثہ ہے. ہم تو اپنے لوگوں کو, پیاروں کو دیکھ رہے تھے کہ یار کوئی زندہ بچا ہے نہیں بچا. میرے چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں گاڑی وہی ہے اور یہ بندہ بھی وہی ہے جس سے ہمارا بھی جھگڑا ہوا, تو اس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ باقاعدہ قتل کی واردات ہے,
یہ باقاعدہ قتل کی واردات ہے۔ اس کے بعد پھر افنان کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے، ایک دن کے بعد افنان کا ویڈیو بیان آتا ہے، ویڈیو بیان میں وہ کہتا ہے کہ میں 110 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا، پھر طرح طرح کی باتیں، بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس کیس کے اندر بہت سارے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی خالی جگہیں جس کو پر ہونا چاہیے، خالی جگہیں بہت ساری ایسی ہیں۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کہاں ہیں جس سی سی ٹی وی کیمروں میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوگی کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا؟ روڈ ریج بہت کامن ہے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ہر شہر کے اندر۔ کوئی بھی آپ کی گاڑی کو ذرا سا گھما کے لے کے جاتا نا، آپ اس کو اتنی ایسی مار دینے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹینٹرم چلتا چلا آ رہا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی سوچ زیادہ رکھتے ہیں کہ یار میری گاڑی کو اوورٹیک کیسے کر دیا، اس نے میری گاڑی کو آگے کیسے لے کے چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور سوری ٹو سے اس کی وجہ سے اموات بھی ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی میں افنان کو گاڑی دینی چاہیے تھی؟ جب آپ نے افنان کو گاڑی دی ہے، انڈر ایج بچے کو گاڑی دی ہے، روڈوں پر چلانے کے لیے گاڑی دی ہے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے وہ گھوم رہا ہے، اس کے بعد وہ 170 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو معافی ملنی چاہیے؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس دونوں رائے پر آپ دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ افنان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب سزا تو ملنی چاہیے، لیکن یہ جو قتل والی واردات ہے یہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب وہ 6 جنہوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں، ان کے جو رفاقت صاحب ہیں، وہ جب عدالت کے اندر موجود تھے تو کوئی تو آ کے ان سے ملتا ہے یار، کوئی تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، کوئی تو کہتا کہ یار آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کیا۔ اس سے اس کیس کو اور زیادہ اس طرح کی تقویت ملی کہ یہ حاکم اور محکوم والا معاملہ ہے، کہ جس نے ظلم کیا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، یہ والا معاملہ نکل کر سامنے ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ اس کیس کے اندر کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیس کے اندر ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں افنان اور اس کے ساتھ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ واقعی میں رحم کی حقدار ہیں؟ کیا ان پر رحم کرنا چاہیے؟ وہ 6 لوگ اپنے ہاتھ، جو قتل ہے وہ کس کے ہاتھ میں تلاش کریں گے؟ رفاقت صاحب کس سے انصاف کے طلبگار ہوں گے؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔